بندہ باب سلام سے داخل ہونا، جہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے اندر جاتے ہیں جالیوں کی طرف لائن میں، جنہوں نے عمرہ حج کیا وہ تو منظر سمجھ جائیں گے۔ سلام پیش کرنے کے لیے باب سلام میں داخل ہونا تو الٹے ہاتھ پر ریاض الجنہ آتا ہے، اور وہاں چھوٹے چھوٹے لوہے کے 5 دروازے لگے ہوئے ہیں، سنہرے رنگ کے گیٹ لگے ہوئے ہیں، 5 دروازے ہیں اور ان پر 5 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ کتنے دروازے ہیں اور حدیثیں کتنی ہیں؟ 5۔ پہلے دروازے پر حدیث ہے نمازوں کی فضیلت کے حوالے سے، صلاۃ فی مسجدی ھذا، کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ دوسرے دروازے پر حدیث لکھی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا چلیں میں وہ حدیث تو سناتا ہوں، بعد میں ذرا ایک منظر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ حدیث پڑھ کے تھوڑا سا آگے جائے نا تو سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، محمد اللہ کے رسول ہیں، صادق بھی ہیں اور وعدے پورے کرنے والے امانت دار ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ پر فرمان بڑی ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں، اللہ کرے وہ ترتیب آپ کو سمجھ آ جائے۔ ادھر شفاعت کا وعدہ لیا جا رہا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، صادق الوعد الامین، کس ترتیب سے یہ فرمان ہے؟ پہلے شفاعت کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے آمینہ کا لال جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا بھی کر کے دکھا دیتا ہے۔ اے میرا فرمان پڑھنے والے یقین رکھنا، اگر تو صاحب ایمان ہوا اس فرمان رسول پہ یقین کر لینا کہ آمینہ کا لال جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا بھی کر کے دکھاتا ہے۔ پہلے دروازے پر نمازوں کی فضیلت میں حدیث، دوسرے پر دوسرے پر جو حدیث ہے شفاعت لأہل الکبائر من امتی، اور تیسرے پر حدیث بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے اور جھنجھوڑنے والی حدیث ہے عقیدہ شفاعت کے حوالے سے۔ تیسرے پر حدیث لکھی ہوئی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا، میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا، جو میری شفاعت پہ یقین نہیں رکھتا اسے میری شفاعت نصیب۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ حدیثیں کتنی ہو گئیں؟ چوتھے دروازے پر وہ حدیث ہے جو میں نے سنانی ہے، اور 5ویں پر حدیث لکھی ہوئی ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنتی ٹکڑا ہے۔ ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا، وہاں 2 نفل پڑھنے کے لیے کتنی دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے اور کتنی مشکل سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ 5 دروازے ہیں، 5 حدیثیں ہیں، چوتھے دروازے پر حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا۔ میں نے پوری تقریر میں یہ نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، گرا کر کہیں، سجدے سے کہیں، کھبے سے کہیں، یہ میرا معمول ہی نہیں، پر حدیث بڑی قیمتی ہے اس لیے بھی کہ عموماً علماء اس کا ترجمہ سنا دیتے ہیں لیکن جزیات پر نہیں بات کی جاتی، چونکہ بات ہی ایسی ہے، اس کے لیے بڑی زوالوجی اور دیگر چیزوں پر دسترس ہونی چاہیے تب وہ سمجھ آتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں، بے شک ایمان مدینے میں ایسے آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف، سانپ اپنے جوہرہا، سوراخ پنجابی میں کہتے ہیں کھڈ، جیسے سانپ اپنے کھڈ میں آتا ہے نا، بل میں آتا ہے، اس طرح ایمان مدینہ میں آئے گا۔ اب ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ میری بات سنیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کہاں ایمان اور کہاں سانپ کا کھڈ اور کہاں مدینہ منورہ؟ کو سمجھ آ رہی ہے آپس میں نسبت کیا ہے؟ نہیں نا سمجھ آتی؟ بھئی سانپ کہاں، ایک موذی جانور، قابل نفرت جانور، اور ایمان جیسی دولت کہاں؟ اور سانپ کا سوراخ، اس کا بل، وہ کہاں؟ اور مدینہ منورہ کہاں؟ آئیں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ فرمایا سانپ مدینے میں، ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف۔ بات مشکل ہے، مجھے احساس ہے، توجہ کریں گے تو بات مشکل نہیں لگے گی۔ سانپ دنیا کا واحد ایسا جانور ہے کہ جس کی آنکھوں کے پپوٹے نہیں ہوتے۔
یہ جو پپوٹے ہیں نا آنکھوں کے جن پر ہماری پلکیں لگی ہیں، انہیں انگلش میں کہتے ہیں آئی شٹر. یہ اللہ نے ہمیں وائپر دیے ہیں جو صبح و شام ہماری آنکھیں صاف کرتے ہیں. سانپ کے یہ پپوٹے نہیں ہوتے، اس وجہ سے سانپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا. یہ جو ہم سجے کھبے دیکھتے ہیں نا دائیں بائیں، ان پپوٹوں کے اعصاب کی وجہ سے. سانپ کے پپوٹے نہیں ہوتے، لہذا سانپ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہے سامنے ہی دیکھتا ہے، سیدھ میں دیکھتا ہے. سانپ پکڑنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ سانپ کو سامنے سے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ سانپ کو دائیں بائیں سے پکڑو تو وہ قابو میں آ جاتا ہے. یہ جو سپیرے ہیں نا سانپ پکڑنے والے یہ کہتے ہیں سانپ سجے کھبے نہیں دیکھتا، یعنی کہ اپنی آنکھیں دائیں بائیں نہیں گھما سکتا، صرف سامنے دیکھتا ہے، سیدھ میں دیکھتا ہے. اللہ کرے سمجھ جائیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. امام الانبیاء نے فرمایا ان الایمان لا یارث الی المدینہ کما تارث الحیۃ الی جوہرها. ایمان مدینے میں ایسے آتا ہے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف. کیا مطلب ہے؟ جیسے سانپ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، صرف سامنے کا منظر دیکھتا ہے. فرمایا مدینے کا عاشق زندگی جہاں بھی گزارے نظر روضہ رسول پر ہی رکھتا ہے. وہ جہاں بھی زندگی گزارے، جس شہر میں بھی رہے، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، افریقہ میں ہو، یورپ میں ہو، دنیا کے جس خطے میں زندگی گزارے، بس لفظ مدینہ سنے گا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا. اس کے تصور سے مدینہ نہیں نکلتا، اس کے خیالات سے مدینہ نہیں نکلتا، اس کے معمولات سے مدینہ نہیں نکلتا، اس کی گفتگو سے مدینہ نہیں نکلتا. وہ زندگی جہاں بھی گزارے گا نظر مدینہ منورہ پر ہی رکھتا ہے. ایک بات ہو گئی ہے، دوسری سن لیں. فرمایا ایمان مدینے میں ایسے آئے گا جیسے سانپ اپنے. سننا چاہتے ہیں یا ہم سلام پڑھ کے دعا کروا لیں پیر صاحب سے؟ جی دو تین باتیں لے آئے گی، بس اسی پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے. ایک توجیہ میں نے بیان کر دی ہے، دوسری توجیہ سنیں. سانپ دنیا کا واحد ایسا جانور ہے کہ جب یہ مرتا ہے تو بھوک کی وجہ سے مرتا ہے. کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے مرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پیاس برداشت کرنے میں اونٹ سب سے زیادہ پیاس برداشت کرتا ہے. 2 مہینے صحرا میں سفر کرتا ہے پیاسا. وجہ یہ ہے فطرت نے اس کے اندر 2 ڈرم رکھے ہیں، دونوں پانی سے بھر لیتے ہیں. ایک پانی کا ختم ہوتا ہے تو دوسرے اس کی جسمانی پانی کی ضروریات پورا کرتا رہتا ہے. 2 مہینے صحراؤں میں پیاسا سفر کرتا ہے. یہ تو اونٹ کے بارے میں ہے. اور اگر کہنا بتاؤ وہ کون سا جانور ہے جو سب سے زیادہ بھوک برداشت کرتا ہے، تو وہ سانپ برداشت کرتا ہے. کون؟ سانپ. اس کی 1000 سال بھی عمر ہو سکتی ہے، 700 سال بھی عمر ہو سکتی ہے. اچھا جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، پھر یہ شکار نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ بھوک کی وجہ سے مرتا ہے. سانپ کی جو طبی موت ہے نا بھوکا رہنے سے. پر پتہ مرتا کیسے ہے؟ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا تو جو اس کی مادہ ہوتی ہے نا، جوڑا مادہ، اسے اپنے سامنے یوں کھڑا کرتا ہے اور اپنی مادہ کو دیکھتا 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 مر جاتا ہے. اپنی مادہ کو دیکھتا 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 مر جاتا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لا یارث الی المدینہ کما تارث الحیۃ الی جوہرها. ایمان مدینے میں ایسے آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف. مطلب کیا ہے؟ جیسے سانپ اپنی مادہ کو دیکھتا دیکھتا مر جاتا ہے، ایمان والے کی خواہش ہے موت آئے نظر حضور کے روزے پر لگی ہوئی ہو. میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، کس کی خواہش ہے مجھے موت مدینہ منورہ میں آئے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مجھے موت، اگر تم میں سے ہو سکے مجھے موت مدینہ میں آئے، فلیمت، مدینے میں مر جانا. جو میرے شہر میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم دعا مانگا کرتے تھے. امیر المومنین فاروق اعظم کی دعا بڑی مشہور ہے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی حبیبک. پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور موت مدینہ منورہ میں عطا فرما. کہاں موت عطا فرما؟ امام مالک جیسی ہستیاں زندگی مدینہ منورہ میں گزری ہے، حج صرف ایک ادا کیا ہے، ایک حج ادا کی ہے. ابھی بھائی شفیق بھی کہہ رہے تھے میں جاتا تھا مکہ مکرمہ، جتنا عرصہ مدینہ میں رہا ہوں، رات 2 بجے گیا ہوں واپس مدینہ آ جاتا تھا. دوری نہیں برداشت ہوتی. میں کہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 40 سال سے مدینہ منورہ ہیں، پاکستان کبھی نہیں آئے. ملنا ہوتا ہے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو وہاں بلا لیتے ہیں. اور امام مالک زندگی مدینہ میں گزری ہے، حج ایک ہی ادا کیا ہے. دوسرا حج کرنے مدینہ سے نہیں گئے، فرض ادا کر لیا، نفلی حج کے لیے نہیں گئے. لوگ کہتے ہیں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہیں مدینہ سے نکلوں تو مجھے موت نہ آ جائے.
جیسے سانپ اپنی مادہ کو دیکھتا دیکھتا مر جاتے ہیں، ایمان والے کی خواہش ہے نظر حضور کے روزے پر لگی ہو، کلمہ اسلام جاری ہو، روح پرواز کر جائے۔ دو باتیں ہو گئی ہیں، دو اور سن لیں، گفتگو سمیٹوں گا۔ سانپ وہ واحد جانور ہے کہ جسے پسینہ نہیں آتا۔ اچھا، صبح آپ نے بھائی رجب سے یہ نہیں پوچھنا کہ رات کو علامہ صاحب آئے تھے یا سپیرا آ گیا تھا، کوئی جوگی بابا آ گیا تھا تقریر کرنے کے لیے۔ تو سانپ دنیا کا واحد جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا، اور بالخصوص سردیوں میں تو بالکل ہی نہیں آتا۔ تو جو اس کے وجود کے اندر، تھیلی کے اندر ہوتا ہے نا وہ زہر، اس کے اپنے جسم پر بھی اثر کرتا ہے۔ تو سانپ نشے میں رہتا ہے، اپنا نشہ اتارنے کے لیے وہ دو کام کرتا ہے، یا وہ کچی مٹی میں، یہ بارش گرتی ہے کچی مٹی کی خوشبو نکلتی ہے نا، وہاں آ کر مٹی میں کھیلتا ہے، مٹی میں لوٹتا ہے، اس کا نشہ اترتا ہے، یا پھر وہ سونف کے پودے کے پاس جاتا ہے۔ کس پودے کے پاس؟ سونف کے پودے کی خوشبو تیز ہوتی ہے، نشہ اتر جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر کبھی کسی ہوٹل میں کھانا کھایا ہو نا، تو کھانے کے بعد آپ کو سونف دیے جاتے ہیں۔ کیوں دیے جاتے ہیں؟ وہ جو طبیعت پر، دماغ پر کھانے کا غبار ہے نا، خمار ہے، وہ نہیں چڑھتا، تیزابیت نہیں چڑھتی۔ سانپ اپنا نشہ اتارنے کے لیے مٹی، آپ نے سنا ہوگا سانپ رات کی رانی کے نیچے آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ خوشبو تیز ہوتی ہے، تو مٹی میں آتا ہے، مٹی کی خوشبو لیتا ہے، مٹی میں لوٹتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے، اس کا نشہ اتر جاتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اور میں جیسے سانپ کو خوشبودار مٹی سے پیار ہوتا ہے، ایمان والے کو مدینہ کی مٹی سے پیار ہوتا ہے۔ وہ اسے خاک نہیں کہتا، خاک شفا کہا کرتا ہے۔ اسے میرے شہر کی مٹی سے بھی پیار ہوگا۔ وقت نہیں، میں جلدی آخری بات سنیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ ان الایمان لا یارز الی المدینہ، لفظ الہ ہے، کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، الہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ ایمان مدینے میں اس طرح آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ بل میں جانے کا ذکر کیوں ہے؟ بل میں جانے کا، اس کے بھی محدثین نے اسرار لکھے ہیں۔ میرے آقا کے ایک فرمان پر میں کہتا ہوں سائنس دان جتنی بھی ترقی کر لینا، بالآخر سائنس سجدہ کرتی ہے تو دروازے محمد پہ ہی سجدہ کرتی ہے۔ سائنسدان جتنی ترقی کر لیں، سائنس سجدہ کرتی ہے تو دروازے محمد پہ ہی سجدہ کرتی ہے۔ اگر آپ اس پر امام الانبیاء کے ایک فرمان سے میں کتنی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں سے آخری بات سنانے لگا ہوں۔ یہ جو بل میں جانے کا، واپس جانے کا ذکر یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ویسے سانپ جا رہا ہوں نا، ویسے آپ سانپ کو پکڑیں، اٹھا لیں، کھینچ لیں، پکڑنا آسان ہے، لیکن اگر سانپ بل کے اندر جا رہا ہو، آدھا بل کے اندر ہو آدھا باہر ہو، آپ اسے پکڑ کر کھینچیں، زور لگائیں، اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ سانپ کی 36 پسلیاں ہوتی ہیں۔ کتنی پسلیاں؟ 36۔ جب اسے بل کے اندر سے کھینچا جاتا ہے نا، وہ اپنی پسلیوں میں پھنسا لیتا ہے، اس طرح جیسے میرے ہاتھ ہیں، یوں پھنسا لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے۔ اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے، پر وہ مدینہ منورہ ضرور جاتا ہے، بلا تشبیہ، وہ اپنے بل میں ضرور جاتا ہے، سوراخ میں ضرور جاتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میرے آقا نے فرمایا ایمان مدینے میں ایسے آتا ہے جیسے سانپ بل میں۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے سانپ بل میں جانے سے نہیں رہ سکتا، مدینے کا عاشق، ایمان والا، غریب ہو امیر ہو، کسی بھی نہج پہ زندگی گزارتا ہو، وہ میرے شہر کرم میں حاضری ضرور دینے آتا ہے، وہ مدینہ منورہ ضرور آتا ہے۔ یقین جانیے، مجھے عرصہ ہو گیا ہر سال جاتے ہوئے ان گناہگار آنکھوں سے منظر دیکھا ہے۔ ایسے لوگ میں نے وہاں دیکھے ہیں جو مجھے یقین ہے یہاں پاکستان کی گلیوں میں سڑکوں پر ریڑھی لگاتے ہوں گے، بھیک مانگتے ہوں گے، پر مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر دل میں خیال آتا ہے، ہوندہ خوشبختاں تے کرم، سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے اس دعا پر گفتگو سمیٹوں گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، شاہ صاحب کہنے لگے، میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک حسنی سید تھے، شیخ کبیر تھے، عرب کے بہت بڑے سید شیخ تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مجھے حضور کے روزے پر کوئی شعر سنائیں۔ یہ نقیب بھائی اور نعت خان دوستوں کی توجہ کا طالب ہوں، شاہ جی قبلہ، انہوں نے 300 شعر فی البدی حضور کے روزے پہ سنائے ہیں۔ فی البدی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ شعر یاد نہیں کیے، وہیں بیٹھے بیٹھے شعر بنائے ہیں۔ شاہ صاحب کہنے لگے، میں نے کہا مجھے حضور کے ممبر پر شعر سنائیں، انہوں نے 200 شعر حضور کے ممبر پر سنائے۔ میں نے کہا مجھے کوئی نصیحت کریں، وہ بھی سید تھے، کہنے لگے شاہ جی نصیحت یہی ہے
کہ بڑا بدبخت ہے، بڑا کم نصیب ہے وہ آدمی جسے اللہ نے توفیق دی اور وہ مدینہ منورہ حضور کو سلام کرنے کے لیے نہیں گیا۔ کبھی دل نہیں کیا حضور کو جا کے سلام پیش کریں، کبھی دل نہیں کیا ہدیہ تشکر جا کے ادا کریں۔ اس لیے دعا گو ہوں میزبان دوستوں نے جو محفل سجائی، اللہ ان کے جذبات کو دوام عطا فرمائے۔ اللہ کریم آج کی محفل کی حاضری کا صدقہ ہمیں با ادب شہر رسول کی حاضری عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما